ہمیں اپنی محبت سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، بڑی طویل حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر پوری تفصیلی گفتگو کروں گا۔ میں ایک بات، اس کا ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے مل احسان، نیکی کیا ہے، نیکی کا معیار کیا ہے، کس کو ہم نیکی کہیں گے کہ وہ نیکی ہے؟ حضور اور یہ حدیث جبریل کیا ہے پتہ ہے؟ حدیث جبریل احادیث کے اندر وہی مقام رکھتی ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور حدیث جبریل سارے احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، سب سے اہم ترین حدیث ہے۔ اور فرمایا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے، نیکی کس کو کہیں گے؟ حضرت جبرائیل پوچھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور کیا جواب دیتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے، فإنہ یراک، اتنا تو سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا۔ پہلا مقام کیا ہے؟ تم اللہ کو اس کی رحمتوں سے پہچانو، اس کی نعمتوں سے پہچانو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو یہ احساس دل میں ہونا چاہیے۔ غافل ہو تو کم از کم یہ تو سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے تم کھڑے ہو۔ اس لیے اس دنیا کے اندر ہم جب عمل کریں گے تو اپنے اعمال کے حوالے سے ہم خاص خیال رکھیں، اپنی تربیت کا خاص خیال رکھیں، اپنی اولاد کی تربیت کا، اپنے اہل خانہ کا۔ 3 افراد آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایک نے کہا کہ حضور میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، کنوارا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھوں گا اور آرام نہیں کروں گا، اپنے جسم کو تھکا دوں گا۔ اب ہم سوچتے ہیں نا ایسے کیا زبردست کام کر رہے ہیں بھائی، متقی ہیں بڑے ماشاءاللہ، ساری رات کھڑے رہیں گے، سارا دن روزے رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تینوں کو فرمایا کہ غلط کر، فرمایا کہ میں شادیاں بھی کی، ازواج بھی ہیں میری، میں ان کے ساتھ بھی وقت گزارتا ہوں، اللہ کے دین کی خدمت کا وقت بھی، میں نماز کے لیے بھی جاتا ہوں، اللہ کے دین کی خدمت بھی کرتا ہوں، اپنے گھر کو بھی وقت دیتا ہوں، میں رات کو کچھ حصہ آرام بھی کرتا ہوں اور کچھ حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت بھی کرتا ہوں، میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی افطار بھی کرتا ہوں، یعنی ناغہ بھی کرتا ہوں بیچ میں۔ یہ ہے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے ہمیں فرمایا نا لا رہبانیت فی الاسلام، در کے دنیا نہیں ہے اسلام میں، آپ دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ کسی جنگل کے اندر بیٹھ جائے اللہ اللہ کرے، یہ نہیں ہے اسلام۔ معاشرے میں رہ کر معاشرے کو بدلنا ہے، یہ ہے اسلام۔ اس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت سے پہلے غار حرا میں تھے نا، دعوت کے بعد تو غار حرا پھر نہیں گئے، پھر تو مکہ کے اندر مسلسل دعوت دی ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے۔ اس لیے تقویٰ کے ذریعے، اللہ کے خوف کے ذریعے، یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا ونفس وما سواہا، نفس انسانی قسم اس کو ہموار کر دیں گے، قسم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس لفظ میں نیکی بھی رکھی، گناہ بھی رکھا، لیکن ساتھ فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو پاک رکھا، جس نے اس کو پاک کیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا جس نے اس کو خراب کر دیا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی اختیار کی۔ اور پھر فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اللہ کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بہت جامع ترین آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، اتنا بڑا پیغام ہے اس کے اندر خوشخبری کے ساتھ۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا۔ اب یہ 2 کام جس نے کیے کہ بھائی میں اللہ کے سامنے جواب دہی نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ میرا حساب کریں گے، میں اللہ کو حساب نہیں دے سکتا،
اس لیے اس دنیا میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا. اب اس کے صلے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جب تم نے یہ عمل کر لیا تو اللہ نے جواب دیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت الفردوس، جنت. اللہ جنت دے رہے ہو جس نے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، جو اس دنیا کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جس نے یہ خیال کیا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کیسے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے آپ کو اپنے اہل خانوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر قائم رہو. ایسا نہ ہو کہ خود نماز نہیں پڑھتے بچوں کے تو نماز پڑھتا ہوں، کیسے نماز پڑھیں؟ وہ کہیں گے ابا آپ خود تو پڑھتے نہیں، تو اس لیے خود بھی نماز کے لیے قائم رہو. اور یہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ما نحل والد ولده من نحل ادبا افضل من ادب حسن، ایک باپ جو اپنے بیٹے کو تحفہ دیتا ہے تو جو حسن ادب ہے اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے. اس لیے اعزائے محترم یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر نگران سے اس کے زیر نگرانی افراد کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. یہاں تک کہ فرمایا حتی یسألہ عن اہل بیتہ خاصہ، یہاں تک کہ اس کے گھر والوں کے بارے میں خاص طور پر سوال کیا جائے گا. اس لیے اپنی بھی تربیت کرنی ہے، اپنے اہل خانہ کی بھی تربیت کرنی ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے بیٹے کو ادب سکھائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ہر دن 2 کلو صدقہ کرے. 2 کلو صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو حسن ادب کی تعلیم دے، اس کی تربیت کرے. اس لیے اعزائے محترم وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ادب کرے، کیسے سکھائے، تو فرمایا تنہوکم عما نہاکم اللہ، ان کو اس چیزوں سے روکو جس سے تمہیں اللہ نے رکنے کا کہا ہے، اور ان کو اس چیز کے کرنے کا حکم دو جس کو تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا. تو اللہ نے نیکیوں کو کرنے کا حکم دیا، اپنے اولاد کو بھی ہم نے یہی دینا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی یہی سبق دینا. اللہ نے ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے تو ہم نے اپنی بھی تربیت ایسی کرنی ہے اور اپنے اہل خانہ کی تربیت بھی ایسی کرنی ہے. اس لیے اعزائے محترم یہ تربیت کا جو عمل ہے یہ مسلسل عمل ہے، جامع عمل ہے. یہ جو ہماری محفلیں ہیں یہ بھی اسی لیے ہے، تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے، کہ ہم اپنی مصروف زندگی سے کچھ وقت نکال کر اللہ کے کتاب کو سننے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سننے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول کرے اور اس کی برکت سے آپ کی دنیا اور آخرت سنوارے. اعزائے محترم آپ جب آتے ہیں اپنے ساتھ دیگر احباب کو بھی متوجہ کریں. دیکھیں من دل علی خیر فهو کفاعلہ، جس نے کسی کو کوئی بھلائی کا راستہ دکھایا تو ایسا ہے جیسے اس نے خود وہ بھلائی کا کام کیا ہے، دے گا اسے بھی دے گا. اعزائے محترم اس دنیا کے اندر ہم یہ فکر بس رکھیں ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے تو اللہ بھی ہمیں توفیق دے گا، اللہ بھی ہمارے کاموں کو آسان کرے گا. والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنی راہیں آسان کر دیتے ہیں، اس پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو آپ خود بھی تشریف لائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات، کوئی ہم ایسی بات نہیں کرتے جو فرقہ وارانہ ہو، کسی کے خلاف ہو، کوئی سیاسی ہو، کوئی ادھر ادھر کی چیز ہو، کوئی چیز نہیں. صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے ہم کچھ سوچ و بچار اختیار کریں، اپنی قبر کو منور کریں، اپنی آخرت کو سوار